السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے جو حکیم بھی تھا دریافت کیا مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ وزیر نے جواباً عرض کیا متکبر کی ذلت کے لیے، پہلے خود ان کی نجاست پر بیٹھ کر پھر ان کے منہ پر بیٹھے گا۔ اگرچہ مکھی ہر چیز پر بیٹھتی ہے مگر جو ذات تکبر سے بالکل بری تھی اس پر نہیں بیٹھتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ ایک نشانی ہے کہ جس کے اندر تکبر نہیں ہے اللہ کی ذات اس کو نوازتی ہے کہ مکھی کو بھی حکم دیتی ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اسی طرح اسم یا جبار جو ہے یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ جو اس کا ذاکر ہے، اس کا علم اس کا وظیفہ کرنے والا ہے، اس کو اتنی عزت و تکریم ملتی ہے۔ اگر اس کا ذاکر جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ کسی محفل کے اندر جا کر بیٹھتا ہے تو اس کی عزت تکریم احترام بڑھ جاتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی اس کی بدگمانی نہیں پھیلا سکتا، اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے لوگ خائف رہتے ہیں۔ اسم جبار کے ذاکر پر جس شخص کی نظر پڑے وہ اس کے عیب سے خائف رہے اور اس کی جانب کوئی نظر بد نہ دیکھے گا، اور جو اس کو دیکھے گا اس کے آگے ذلیل ہو اور اپنا مقصد چھوڑ کر اس ذاکر کی مطلب براری کی کوشش کرے۔ جس کا نام عبد الجبار ہو اس کے لیے اسم جبار کا ذکر بہت مناسب ہے، اور جس کا نام موسیٰ ہو اس کے لیے بھی اس کا ذکر بہت اچھا ہے، چونکہ اس کی جو اعداد ہیں اس کی مطابقت ان کے مطابق بہت اچھی ہے، اس لیے عبد الجبار اور موسیٰ نام کا جو شخص ہوگا اس کے لیے اس کا ذکر بہت ہی اچھا ہے، اور لوگوں کے اندر اپنی عزت و شہرت بڑھانے کے لیے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور تکبر سے بچنے کے لیے اس کا ذکر بہت اچھا ہے، اور جو بھی برائی ہے اس سے دور رہنے کے لیے بھی اس کا ذکر انسان کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔